بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوق کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے طریقہ کے اندر مضمر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہماری کامیابی کا راز، چاہے وہ کامیابی ہم دنیاوی طور پر حاصل کر سکتے ہیں یا اخروی طور پر، دونوں کامیابیوں کا راز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو کام بھی ہم کریں دنیا کے حساب سے یا آخرت کے حساب سے، اس میں سنت نبوی اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ، علماء، مفتیان کرام، اولیاء کرام ہر جگہ موجود ہیں، ان سے آپ استفادہ حاصل کریں تاکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا نقصان نہ ہو۔ تو اس لیے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ہر امر کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور تلاش کریں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جو بھی کام ہم کریں گے طریقہ نبوی کے مطابق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں شامل حال ہوگی، اور اس کام کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور تھوڑے کام کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے۔ آج میں ایک بہت عام سی بات، مگر اس کو نہایت اہمیت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس کام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ ہر کام کے اندر، چھوٹا ہے بڑا، دنیا کا ہے آخرت کا ہے، ظاہری ہے باطنی ہے، ہمارے متعلق ہے یا کسی اور کے، ہر چیز کے مطابق اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنے شکل و صورت کے حساب سے اپنے سر کے بال کٹواتا ہے، منڈواتا ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بال کٹوانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ آج کتنے فیشن نکلے ہیں دنیا میں، کس کس طرز کے بال کاٹے جاتے ہیں اور کٹوائے جاتے ہیں۔ اگر اس چیز میں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ خاطر نہیں، تو یہ بھی ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں سنت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شکل و صورت کو غیر مسلموں کے مشابہ نہ بناؤ۔ اور پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ نے سماعت فرمائی ہو، کہ مرد اپنے لباس میں عورتوں کی مشابہت نہ کرے، عورت مردوں کی مشابہت نہ کرے۔ اسی طرح جو علامات قیامت ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان اپنے سر کے بال عورتوں کی مشابہت نہ کرے اور عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی کہ مردوں کے بال عورتوں کے مشابہ ہیں، عورتوں کے مردوں کے مشابہ ہیں۔ مرد عورتوں جتنے بال بڑے کر رہے ہیں اور عورتیں ماشاءاللہ بودے بنوا رہی ہیں،
چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے یہ کون سے فیشن کو رواج دینا چاہتی ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ فرانس کی کٹنگ ہے، یہ امریکہ کی کٹنگ ہے، اور یہ یورپ کی کٹنگ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی یہ بیماریاں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ہمارے دشمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ناقدری کریں کہ خاکے شائع کرنے کی مذموم کوشش کریں، اور ان کی قدر کم کرنے کے لیے اپنے ساری طاقتیں استعمال کریں، اور ہم ہیں مسلمان جو ان کی طرز کے لباس پہنتے ہیں، ان کی طرز کے بال کٹواتے ہیں، ان کی طرز کی اپنی شکل بناتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کیا اس بارے میں ہمیں نہیں خیال کرنا چاہیے کہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ مرد اپنے سر کے بال کیسے کٹوائیں؟ اور کبھی آپ نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں؟ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سر کے بال کٹواتے تو برابر بال کٹواتے آپ، یہ نہیں کہ نیچے سے چھوٹے ہوتے، اوپر سے بڑے ہوتے، آگے سے بڑے ہوتے، پیچھے سے چھوٹے ہوتے، یہ نہیں۔ اور اس طریقے سے منع بھی فرمایا گیا کہ جب بھی بال کٹواؤ سر کے بال بالکل برابر ہونے چاہیے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ایک جیسے بال ہوں۔ یہی طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ہندو لوگ اپنے جب سر کے بال کٹواتے تھے تو سر کی چوٹی میں کچھ بال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کیوں چھوڑتے تھے؟ کہ کسی نے کوئی نظر منی ہے، منت مانی ہو کسی نے کہ جی ہم سر کے بال چھوڑیں گے، اور باقی سر کے بال چھوٹے ہوں گے، اور ایک چوٹی کے اوپر ایک وہ جس کو بودی کہتے ہیں وہ رکھی ہوگی، اور اس کو بڑا کریں گے، اور وہ ایک رواج بن گیا، اور آج تک مسلمانوں نے وہ رواج نہیں چھوڑا۔ آج بھی دیہاتوں میں وہی کام ہو رہا ہے جو ہندو کرتے تھے، جو غیر مسلم کرتے تھے۔ ہمارے اندر جو رواج آ چکا ہے اس کو ہم نعوذ باللہ سنت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو بال رکھنے کا شوق ہے تو بال رکھیں، آپ زلفیں رکھیں، لیکن کان کی جو لو ہے، یہ نرم جگہ جس کو کہتے ہیں، یہاں تک آپ کی زلفیں ہونی چاہیے، اس کے برابر پیچھے گردن تک، اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک زلفیں رکھتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے تھوڑی سی نیچے بھی آ جاتی تھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی زلفیں مبارک کندھوں کے اوپر آ جائیں، یعنی عورتوں کی مشابہت محسوس ہونے لگے۔ ایسے بال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھے اور نہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ اسے منع کیا ہے۔ آج دیکھو مختلف قسم کے بال کٹے ہوتے ہیں، کوئی نیچے سے، کوئی اوپر سے، کوئی آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم مسلمان ہو کر غیر مسلموں جیسے بال کٹوائیں، مسلمان ہو کر غیر مسلموں جیسے لباس پہنیں، مسلمان ہو کر اپنا چہرہ غیر مسلموں کے مطابق بنائیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلفیں تھیں وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ نے ایک ایک طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا، اور صحابہ نے ایک ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کر کے دکھایا، احادیث میں موجود ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے ہم اپنے دروازے چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا کے رہنمائی لیتے ہیں؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوال کر لیا حوض کوثر پر کہ میرے سر کے زلفیں آپ کو پسند نہیں تھیں، میرا چہرہ آپ کو پسند نہیں تھا، میرا لباس آپ کو پسند نہیں تھا، میرا رہنا سہنا آپ کو پسند نہیں تھا، میرا طریقہ آپ کو پسند نہیں تھا، تو وہاں آپ خود جواب سوچ لیجئے کہ وہاں کیا جواب ہوگا ہمارا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں شرمندہ ہوں۔ آج دنیا میں وقت ہے، اللہ نے زندگی عطا کی، عقل عطا کی، سب کچھ دیا ہے،
تو آئیے آج سے عزم کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم ہر عمل اور ہر کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو میں یہاں ایک ضروری بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے یہ جو نوجوان ہیں، آج کے جو یہ ینگ ہیں، کہ جو اپنے سر کے بال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مطابق نہیں رکھتے یا شریعت کے مطابق نہیں بال کٹواتے، تو یہ سر کے بال نہیں اپنے نبی کے سنت کے مطابق کٹواتے تو یہ گردنیں کیسے کٹوائیں گے؟ یہ گردنیں کیسے اپنے نبی کی محبت میں کٹوائیں گے؟ یہ شہادت کیسے حاصل کریں گے؟ واقعی 100% بات ٹھیک ہے کہ جو امتی، جو عاشق، جو محبت رکھنے والا بال سنت کے مطابق نہیں رکھ سکتا، نہیں کٹوا سکتا، تو وہ نعرے لگائے کہ عشق رسول کے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگائے، تو کیا ادھر طریقہ ادھر منہ کا نعرہ یہ آپس میں ملتے ہیں؟ ہمیں اس میں خود غور و فکر کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے جلوس اور جلسے اور محفلیں کرنا یہ تو آسان بن گیا ہے، اگرچہ ان محفلوں میں ہماری بجلی چوری کی ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی خرافات ہم حرام کے کاموں سے کرتے ہیں، لیکن محفل ہو جائے اس محفل کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے۔ تو دوستو اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔